کرشماتی نظام تشخیص طب میں ہاتھ کی لکیریں مزاج کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ 6 قسم کی نبضوں کی طرح 6 قسم کی ہاتھ پہ لکیریں ہیں۔ آپ دوائی کھائیں، غذا کھائیں، جس مزاج کی غذا یا دوائی استعمال ہو رہی ہے آپ کے ہاتھوں کی لکیریں تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیشاب کی جلن، پیشاب کے ساتھ پیپ آنا، سوزاک نیا یا پرانا، پیشاب کے ساتھ خون آنا یا پیشاب میں رکاوٹ، پیشاب کی تنگی، اور ایسی صورت جب آپ نے کوئی گرم چیز کھا لی ہو، بہت زیادہ کوئی دوائی کھا لی ہو، یا ویسے ہی آپ کو مسلسل پیشاب کی نالی میں جلن، درد رہتی ہو، اس کے لیے ایک انتہائی لاجواب اور آسان سا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی پیشاب سے متعلقہ جتنی تکلیفیں میں نے بیان کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے چند خوراکوں میں ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے کباب چینی۔ کباب چینی آپ نے اصلی لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلمی شورا لینا ہے۔ کلمی شورا بھی اصلی لینا ہے، یہ نقلی 2-3 قسم کا مارکیٹ میں آتا ہے، نقلی نہیں لینا، اصلی کلمی شورا۔ زیرہ سفید، ریون چینی، دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی کا دانہ لینا ہے، جو کھار، یہ جو کھار بھی اچھا لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے لینی ہیں 5-5 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے کوزہ مصری لینی ہے 1 پاؤ۔ ان تمام چیزوں کو باریک پیس کے ان کا پاؤڈر تیار کر لیں۔ آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد کچی لسی یا پانی کے ساتھ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو دن میں 3 دفعہ استعمال کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، 1-2 خوراک میں ہی آپ کو فائدہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بعض اوقات ایسے مریض جو کہ ان علامات میں مبتلا ہوتے ہیں، سوزاک میں، پرانے سوزاک میں، پیشاب کی جلن، پیشاب کے ساتھ خون آنا، پیشاب کرتے وقت درد ہونا، پیشاب کرتے وقت تنگی، پیشاب کھل کے نہ آنا، یہ اس قدر پریشان کن صورتحال ہوتی ہے کہ مریضوں کی جان پہ بن آتی ہے اور وہ بیچارے تکلیف سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوری طور پر چند خوراکوں میں ایسے مریضوں کو سکون فراہم کر دیتا ہے۔ ضرورت کے مطابق 1 ہفتے سے لے کے 2 ہفتے تک آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ نسخہ اعصابی عضلاتی تر سرد ہے۔ اس نسخہ کے دوران استعمال آپ نے تیز مرچ، مسالے، انڈے، اس طرح کی گرم چیزیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ پانی زیادہ استعمال کریں، کچی لسی بنا کے استعمال کریں، آدھا دودھ آدھا پانی مکس کر لیں، ٹھنڈے مشروبات، کوئی شربت جو آپ کو پسند ہے وہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی چند خوراکوں میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔